السلام علیکم۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور واقعی اپنے گھر کے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی سمارٹ اور ایڈوانس ٹپس کی۔ اگر آپ نے یہ اپنا لی تو یقین کریں آپ کی بچت دگنی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جب آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہو سکتا ہے۔ ہفتے میں 1 یا 2 دن رکھیں۔ ان دنوں میں کوئی شاپنگ نہیں کریں، کوئی آن لائن آرڈر نہیں کریں، کوئی غیر ضروری خرچ نہیں کریں۔ یہ عادات آپ کو خود کو کنٹرول کرنا سکھائیں گی۔ دوسرے نمبر پر لفافہ سسٹم بنائیں۔ یہ ایک بہت پاورفل طریقہ ہے۔ ہر خرچ کے لیے الگ لفافہ بنا لیں۔ راشن کے لیے، بلز کے لیے، بچوں کے اخراجات کے لیے۔ جب لفافہ خالی ہو جائے خرچ بند کر لیں۔ یہ آپ کو بجٹ میں رہنا سکھاتا ہے۔ اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز پسند آ رہی ہے تو ہم نے فوراً لے لینی ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو جیسے اب کوئی چیز پسند آتی ہے تو ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ فوراً خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ہمارا بجٹ اجازت دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، لیکن ہمیں چیز پسند آ گئی ہے تو ہم نے خریدنا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا۔ بس خود سے کہیں کہ نہیں، 15 دن بعد میں لے لوں گی، 30 دن بعد میں خرید لوں گی، اس طرح کر لیں۔ پھر آپ کو وہ چیز دوبارہ 90% یاد بھی نہیں رہتی اور یوں آپ کا پیسہ بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات اکثر ہم بازاروں میں کچھ سستی سیل کا سن کر بھی ہم چلے جاتے ہیں خریدنے کے لیے، چاہے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں پسند آ جاتی ہے اور ہم گھر لے کر آتے ہیں، اور اکثر وہ یوز میں بھی نہیں ہوتی اور چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ چیز پڑی رہتی ہے اتنے عرصے تک، زیادہ یوز میں نہیں آ رہی ہوتی اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بلا ضرورت ہم نے کوئی چیز نہیں لینی۔ اور ہفتہ میل پلان بنا لیں۔ یہ ہفتہ میل پلان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، روز روز سوچنا کہ آج کیا بناؤں، یہی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ پورے ہفتے کا مینیو پہلے پلان کر لیں۔ اس طرح راشن ویسٹ بھی نہیں ہوگا اور خریداری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ روز روز ایکسٹرا جو ہم ٹائم لگا کے سوچتے رہتے ہیں کیا بنانا ہے، یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، یوں ہمارا وقت بھی بچ جائے گا۔ اور کچھ خرچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھپے ہوئے خرچے مثلا ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اصل خرچہ ہو کہاں رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مثلا چائے کے ساتھ بسکٹ، موبائل بیلنس، اکثر ہم اتنے مہنگے مہنگے پیکیج لگوا لیتے ہیں، بچوں کے سنیکس، یہی چیزیں مہینے کے آخر میں بڑا خرچ بن جاتی ہیں۔ گھر میں کچھ چیزوں کو سٹور کرنا چاہیے، مطلب جیسے اب ہم راشن لینے جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم اضافی لے لیں اور اگلے مہینے میں اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ اس کو بار بار بازار جانے کے بجائے گھر میں چھوٹا سا سٹاک رکھ لیں، جیسے صابن، شیمپو، دالیں، چاول، اس طرح کی چیزیں تو گھر میں ہمارے ہونی چاہیے۔ اس سے بھی شاپنگ کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، گروسری کرنے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارا بجٹ صحیح رہ جاتا ہے اس طرح، کیونکہ ہم نے سٹور کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور کچھ ہماری چیزیں مطلب پرانی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ایک سمجھدار عورت وہ ہے جو چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنا جانتی ہو، جیسے پرانے کپڑے، بوتلیں سٹوریج کے لیے، ڈبے کچن کے آرگنائز کے لیے۔ یہ کریٹیویٹی بھی ہے اور سیونگ بھی۔ تو زیادہ برانڈ چیزوں کی چوائس، برانڈ اور لوکل برانڈ کی چوائس رکھیں۔ ہر چیز برانڈ لینا ضروری نہیں ہوتا، کچھ لوکل پروڈکٹس سستے ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑا کمپیئر کریں اور سمجھداری سے خریدیں۔ منتھلی سیونگ چیلنج لیں، خود کو چیلنج دیں، مثلا اس مہینے 5,000 یا 3,000 روپے بچاؤں گی اپنی آمدنی اور بجٹ کے حساب سے۔ چاہے کم رقم سیو ہو، لیکن آپ نے خود کو چیلنج دینا ہے اور اس کو عادت بنانا ہے۔ آپ یقین کریں جب ہماری عادت یہ بن جائے نا کچھ رقم سیو کرنے کی، تو یہ ہماری بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور سٹریس فری رہتے ہیں اور مطمئن بھی رہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گولز آپ کو موٹیویشن رکھتے ہیں۔ اپنی سیونگ کو جمع کرنے کے بجائے انویسٹ بھی کرنا چاہیے، کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو اس کا اچھا منافع ملے۔ اچانک جیسے خرچ آ جاتے ہیں زندگی میں، اچانک خرچ بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس بعض اوقات حالات نہیں ہوتے ہوئے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ہمارا مہینے سے پہلے، اس لیے ہر مہینے تھوڑے سے
پیسے الگ رکھیں اور ان کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کو آسانی سے نہ اٹھا سکیں۔ یہ آپ کی اصل فنانشیل سیکورٹی ہے۔ ایک سمجھدار عورت صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ پورے گھر کا مستقبل بناتی ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی سیونگ ہیبٹس کل کو بڑے مسائل سے بچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔